بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ڈرامہ کی اقسام ہے۔ ناظرین گرامی، پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ڈرامہ کے متعلق تفصیل آپ نے اگر ہمارے پہلے لیکچر کو نہیں سنا ابھی تک تو وہ والی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ ڈرامہ کے فنی کردار کے بارے میں معلوم کر سکیں اور جان سکیں کہ ڈرامہ بیسیکلی ہے کیا چیز۔ تو آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ڈرامہ کی اقسام ہے۔ اس میں ہم نے ساری اقسام کو جو ہے وہ سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس کے متعلق جان سکیں۔ تو ناظرین گرامی، ڈرامہ کی دو اقسام ہیں، اعلیٰ اور ادنیٰ۔ اعلیٰ کی آگے دو اقسام ہیں اور ادنیٰ کی 5 اقسام ہیں۔ پہلے میں آپ کو اقسام کے نام بتاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو ان کی تفصیل جو ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو اعلیٰ کی دو اقسام میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو، ٹریجڈی اور کامیڈی۔ تو دوسری ادنیٰ ہے۔ ادنیٰ میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا 5 ہیں، کامیڈی یا ٹریجڈی، میلو ڈرامہ، فارس، براسک، اوپیرا۔ یہ 5 قسمیں ہیں جی۔ اب بڑھتے ہیں ہم ان کی تفصیل کی جانب۔ تو جیسے پہلی قسم اعلیٰ میں جو سب ٹائپ ہے اس کی، ٹریجڈی یا حزنیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب حزنیہ سے کیا مراد ہے؟ رنج و الم کو حزنیہ بیسیکلی حزن سے نکلا ہے۔ تو اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں جناب۔ دراصل ڈرامہ کی معراج کمال یہی صنف ہے جس کے بارے میں دنیا بھر کے ماہرین متفق نظر آتے ہیں، اور A.W. شلگل کے نظریے کی تائید میں رتب الانسان ہے کہ ٹریجڈی تخیل کی معراج ہے۔ انگریز نقاد J.S. کلٹف نے اس اجمال کی مختصر تشریح اس طرح کی ہے: ٹریجڈی کا تعلق انسانی فطرت کے عمیق اور گہرے مگر حقیقت آشنا پہلو سے ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو مصائب ظہور پذیر ہوتے ہیں انہیں عملی طور پر دکھا کر ہمدردی اور دل سوزی کے جذبات کو ٹریجڈی کے ذریعے متحرک اور مشتعل کیا جاتا ہے۔ ٹریجڈی یا حزنیہ بجائے خود کئی اقسام پر مشتمل ہے، یعنی اس کی تدبیر گری کی جدا تفریق و تقسیم کی جاتی ہے۔ کسی کا انجام خالص حزن و ملال اور المناک ہوتا ہے، کوئی درمیان میں رنج و حسرت سے ہمکنار ہو لیکن انجام بخیر ہو جاتا ہے۔ کسی حزنیہ ڈرامہ کا پلاٹ آغاز سے خوشی و مسرت پر مبنی ہوتا ہے، رفتہ رفتہ اس کے نیک کردار نیک اور خوش انجام ثابت ہوتے ہیں اور برے کرداروں کا خاتمہ بربادی اور آفات و مصائب پر ہو جاتا ہے۔ ایسے ڈراموں میں پلاٹ کا انتخاب انسانی زندگی کے مختلف حالات و واقعات سے لیا جاتا ہے، جس میں رنج و غم، مسرت و انبساط اور مختلف جذبات انسان کے نمونے پیش کر کے ان سے معنی خیز نتائج مرتب کیے جاتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ حزنیہ میں ڈرامہ کے حقیقت آشنا پہلو سے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نمایاں ہوتے ہیں۔ الغرض ایک ٹریجڈی یا حزنیہ وہ ہے جس میں حزن و ملال اور غم و الم کے 100 انجام تک ترب و نشاط کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا، اور حزنیہ وہ ہے جس میں حزن قصے کا اصل جزو ضرور ہوتا ہے مگر سامعین کی خاطر یا تدبیر گری کے لحاظ سے شادمانی و طرب کا خفیف شائبہ شریک کر کے رنج و غم کے بارے گراں کو کسی حد تک کم کر دیا جاتا ہے، مگر انجام غمناک ہوتا ہے۔ ٹریجڈی کی ایک قسم طرب انگیز حزنیہ بھی ہے جس میں رنج و الم کے بھرپور پہلو نمایاں ہوتے ہوئے انجام نیک اور طرب انگیز ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے خالص حزنیہ میں نیک اور بد تمام کرداروں کو آخر میں تباہی کے خوفناک فار میں ڈھکیل کر انسان غمناک دکھایا جاتا ہے۔ ایسے حزنیہ کی ایک اعلیٰ مثال شیکسپیئر کا ڈرامہ دی ونٹرز ٹیل ہے، اور حکمت وہمٹ میں حزن و ملال قصہ کا اصل جزو ہیں، مگر مسرت و خوشی کے پہلو محض ضرورتاً کہیں کہیں شریک کر دیے گئے ہیں۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حزنیہ یا اصل ٹریجڈی انسانی زندگی کی ایسی سچی تصویر ہے جس میں رنج و مسرت اور شادی و غم و حیات انسان کی طرح پہلو بہ پہلو شریک نظر آتے ہیں،
اور تدبیر گری کا کمال ان کو مدغم کر کے انجام تک پہنچانے اور فطری نکات کو نمایاں کرنے میں اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب کہ وہ توازن کا پورا لحاظ رکھے۔ تو ناظرین گرامی، دوسری جو قسم ہے وہ کامیڈی ہے یا تربیہ بھی اس کو کہتے ہیں، انگلش میں کامیڈی اور اردو میں اگر بات کریں تو تربیہ۔ کامیڈی کی بجائے خود کئی اقسام ہیں۔ جس طرح زندگی میں مختلف پہلو اور کوائف ہیں، انسانی جذبات کی مختلف نوعیتیں، رنج، خوشی، غصہ اور نفرت ہیں، اسی طرح ترب کے بھی مختلف مدارج ہیں، اور اس لیے تربیہ ڈرامہ یا کامیڈی کو انہی مدارج کے لحاظ سے الگ الگ حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے۔ کامیڈی میں عام طور پر تو ایک ایسا پلاٹ ہو سکتا ہے جس کی ابتدا ہو کسی انداز کی ہو مگر انجام میں خوشی اور راحت و آرام کا ظہور ہو، لیکن اس کے علاوہ طنزیہ اور مزاحیہ داستان بھی کامیڈی میں شامل ہے۔ چونکہ ڈرامہ کی ان اقسام کے بیان میں محض نفس مضمون اور موضوع داستان سے بحث کی جا رہی ہے، اس لیے مزاح و ظرافت کے ان اسلوب کا تذکرہ ضروری نہیں سمجھا گیا جو ڈرامہ نگاری کے فرائض نامناسب شدت روا رکھی جائے۔ قدیم ڈراموں کا عام انداز اس قسم کی بے شمار مثالیں پیش کرتا ہے جو ہر زبان میں پائے جاتے ہیں، خصوصاً انگریزی میں مارلو اور اردو سٹیج کے بکثرت ڈرامہ نگار اس قسم کی عام مثال ہیں۔ تو یہ تو اعلیٰ کی دو سب ٹائپس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم جو ادنا قسم ہے اس کی ٹائپس پڑھیں گے، جس میں کامیڈی اور جو ہے وہ اپنا ہمارا کامیڈی اور ٹریجڈی یہ میں نے بیان کر دی ہے۔ جبکہ تیسری قسم اب فارس ہے جی، فارس۔ اس صنف کی کہانی میں عموماً عام فہم و ظرافت اور مضحکہ خیز واقعات ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد محض عامیانہ تفریح و تفریح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی قسم ہے جی براسک۔ یہ مزاحیہ ڈرامہ کی ایک عامیانہ قسم ہے جس میں ادنا ظرافت کے پہلو نمایاں کرنے کی غرض سے کسی ایک موضوع کو زیر بحث لایا جاتا ہے، جس میں کم تر درجہ کے جو اشخاص و شریف اور اعلیٰ اشخاص کی جو ہے نقلیں کرتے اور شریف و اعلیٰ تشخیصیں رذیلوں کی حرکات اختیار کرتی ہیں۔ اس کا مقصد عام تماشائیوں کو گھٹیا تفریح اور ہنسنے ہنسانے کے سامان مہیا کرنا، یعنی جس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں جو پیروڈی وغیرہ کی جاتی ہے، اس طرح کی اس میں چیزیں آتی ہیں براسک میں۔ تو جو اگلی اور آخری ہماری اس کی قسم ہے وہ ہے جی اوپیرا۔ یہ منظوم ڈرامہ ہے جی، نظم کی شکل میں ڈرامہ ہے جس کا پلاٹ ہو ٹریجڈی ہو یا کامیڈی، اس کی تدبیر گری اور اسلوب ادا جزواً و کلاً عنایہ ہوتا ہے۔ اس صنف کی ترتیب و تشکیل کے لیے ڈرامہ نگار کا ماہر موسیقی ہونا ضروری نہیں مگر شعر و نغمہ سے واقف ہونا لازمی ہے، یا وہ شاعر اوپیرا لکھ سکتا ہے جس کو ماہر موسیقار کا اشتراک و تعاون حاصل ہو، تاکہ ڈرامہ کی تدبیر گری کے ساتھ ساتھ نغمہ نگاری کے فرائض خوش اسلوبی سے انجام پاتے رہیں۔ ڈرامہ کی یہ اقسام جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، قدیم فن کے اصول مرتب ہوتے وقت ترتیب میں لائی گئیں۔ پہلے استاد زمانہ یونان نے ان اصولوں پر اپنی فنی کاریگری دکھائی، بعد ازاں جن ممالک میں ڈرامہ رائج ہوتا گیا ان کی جزوی یا کلی تقلید و پیروی جاری رہی، اور زمانہ کے ساتھ ساتھ ان میں ترمیم و اصلاح عمل میں لائی جاتی رہی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ڈرامہ کی چند فنی اقسام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چینل لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔